اور وہ لوگ ایسے تھے جو یعنی یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور جب آپ کسی اچھی کمپنی میں بیٹھتے ہیں نا، اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، وہ لوگ آپ اور وہ کمپنی آپ کی سوچ بدلتی ہے۔ میاں محمد صاحب کہتے ہیں نا، چنگیاں دے لڑ لا کے میری جھولی پھلاں نال بھر گئی، تے مندیاں نال لڑ لا کے اگلے بھی روڑ گئے۔ ہارون الرشید ایک عباسی خلیفہ ہوئے ہیں، ان کا ایک بیٹا تھا، 16 سال اس کی عمر تھی، شہزادہ تھا، 3 براعظموں پہ ان کی حکومت تھی۔ جو خلیفہ تھے 3 براعظموں پہ، یورپ، افریقہ اور ایشیا۔ اور وہ لڑکا جو تھا نا، بڑا نیک بچہ تھا، اور وہ زاہدوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا، اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ سادہ سے وہ کپڑے پہنتا، اور جب کسی جنازے کو دیکھتا تو وہ بھی رونا شروع کر دیتا، اور وہ عورتوں کی آہ و بکا جو ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے جب جنازے اٹھتے ہیں تو عورتیں ایک دم وہ چیخو پکار کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتا کہ یہ جنازے جو ہیں یہ مجھے ہر دم آخرت کی یاد کراتے ہیں۔ اور وہ کبھی قبرستان میں چلا جاتا، کہتا ہے کہ تم ہم سے پہلے دنیا میں ہماری طرح تھے، آج تم ہمارے سے جدا ہو گئے، کل ہم بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ تو اللہ کی شان، وہ جو وزراء تھے نا، وہ بادشاہ کو کہتے جناب دیکھو نا، بچے نے تھوڑی بستی کرا کھڑی ہے، سادہ جے کپڑے پائے، درویش بنے ہیں، مسیتڑ ہی ہو گیا۔ اج بھی کچھ بچہ زیادہ مسیتی جان لگ پہ تو گھر والے لامے دے دیں، تھوڑا بڑا مسیتڑ ہو گیا جی، ہر بھی مسیتے بڑھیا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ 1994 میں ایم ایس سی کر رہا تھا، تو میں چلا گیا ان کو، چودھری پرویز علیہ صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کے گھر چلا گیا، میں نے کہا چلو ان کو دعوت شعوت دیتے ہیں۔ تو جب ان کے گھر کے دعوت دی ان کو، تو وہ کہنے لگے کہ تبلیغ تو ساڈے اپنے گھر بڑھ گئی ہے، یعنی وہ کہتے میرا بیٹا بھی جو ہے نا وہ مولوی ہو گیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ جانتا ہے، مسیتاں ہی بڑھیا رہتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ مولانا طارق صاحب نے بیان میں یہ بات بتائی، وہ کہنے لگے کہ چودھری پرویز علیہ صاحب مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مڑیا ساڈے کا تو کوئی کرو، ہر ویلے مسیتی بڑھیا رہتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں میں نے کہا کہ تھوڑا کی دل ایک پاس بوتل ہو شراب کی، دوسرے پاس کڑی ہو، تھوڑا دل نہیں کرے؟ نہیں چاہتے سو بات یہ ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ جو بادشاہ تو کرسی ویسے ہی آپ کو پتا بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو مروان افسر وزیر نے انہیں آخیا کہ خود یہ شور جڑا نا ہر ویلے اللہ نہیں کرتا رہتا، یہ بلا کے سمجھاؤ، کوئی تھوڑا ہاتھ ہولہ رکھے، ہاتھ ہولہ رکھے۔ انہیں بلایا، انہیں کہا پترا تیری وجہ تو نہ میری بڑی بستی ہوتی ہے اے بادشاہاں چ وزیراں چ، تے تم انہیں آخیا گل سن کے آتا ابا جی گل ہے، ایک سامنے درخت سی، اتنے ایک پرندہ بیٹھے آ، انہیں آخیا قسم ہے تین جس نے تین پیدا کیا پرندے کو، ادھر میرے کو آ جا۔ وہ جناب اڈیا دے تھان جا کے بہ گیا نوجوان تے، پھر ان کیا جا ٹر گیا۔ سارے وزیر حیران، یہ تو بڑا اللہ کا ولی ہے۔ انہیں آخیا جناب تہاڈی جی بادشاہ تھے نا انہیں میرے رسوا کیتے ہیں، تو بس ہوں میری تو تہاڈی جدائی ہے، میں ہوں تہاڈا مالک، تہاڈے سارے جڑے نا لاش پش میں چھڈ کے چلا جا۔ اتوں ٹر گیا، جاندی والی دی والدہ ملکہ سی، انہیں ایک سونے کی انگوٹھی دیتی، انہیں قرآن پاک لیا تے بسرے آ گیا، بغداد تو بسرے۔ تو وہ کی اتنے مزدوراں ہی کام، ہفتے ایک دن مزدوری کرتا سی، باقی پھر سارا ہفتہ باقی وہ خرچہ پانی پورا ہوتا سی، عبادت کرتا رہتا سی۔ ایک بندہ آتا ابو عمر وہ نام سی، ابو عمر بصری، وہ آتا مینو مزدور کی لوڑ سی، تے کندھ ڈگ پئی سی وہ بنوانی سی، تو میں گیا مزدوراں کی منڈی تے، تو ویکھیا ایک نوجوان بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھ رہا، تو میں انہوں نے آخیا یار مزدوری کرنی کرو دے، انہیں آخیا مزدوری واسطے بیٹھے ہیں پر میری 2 شرطاں نے، ایک تو میں نماز کے ٹائم کام نہیں کرنا، دوجی گل یہ ہے کہ میں 1 درہم میری دیہڑی دے۔ انہیں ٹھیک ہے، کام جیسے انہیں کیتا جا کے دیہڑی لائی، شامی ویکھیا تو انہیں 10 بندیاں جنہیں کام کیتے ہیں، انہیں آخیا مار ہی کلا بندہ ہی۔ اگلے دن پھر گیا تو بندے لین، انہیں آخیا جی وہ تو 1 ہفتے تے 1 دن ہی آتا جی، اگلے ہفتے آئے گا ہوں، انہیں کام روک دیتا۔ پھر اگلے ہفتے وہی دوبارہ گئے لے لے کے آتا، وہی انہیں شرائط اپنی 2 دسنے کہ میں نماز کے ٹائم کام نہیں کرنا، تو ہے میری دیہڑی دے۔ اللہ کی شان، انہیں ہوں چھپ کے ویکھیا کہ چکر کی ہے، ایک بندے نے اتنا کام 10 بندیاں جنہیں کر دیتا، وہ ویکھے گارا پائے کرے تو پتھر آپ ہی جڑے جان۔ انہیں آخیا یہ تو اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک بندہ ہے، اللہ کے ولیاں کی نیک بندے کی اللہ غیب تو مدد کرتے ہیں۔ وہ خیر 3جے ہفتے پھر گئے، انہیں آخیا جی وہ تو بچہ نہیں جی آ رہا، اج آیا نہیں۔ وہ پتہ کردیا جا کے ویکھیا کہ ویرانہ سی، اتنے نہ لیٹیا، اٹ کا سراہنا بنایا ہے، تو نیند بے ہوشی کی حالت چ۔ انہیں جا کے سلام کیتا تو تھوڑے انہوں ہوش آئی،
آندا ہے بزرگو زندگی گزرتی جا رہی ہے، آخرت کی تیاری کر لو، کوئی پتہ نہیں کسی موت آ جائے. یعنی آخری سا بھی وہ گل سنا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گل ہی کسی نے اثر کر دے. جہے اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا ہر موقع تے اللہ کی گل کرتے ہیں. کہ پتہ اللہ تعالیٰ کہنوں ہدایت دے دے، پتہ تو نہیں ہوتا قبولیت کی گھڑی کہڑی ہوتی ہے. وہ اللہ کی شان. انہیں آخیا کہ میری روح نکل جائے نا تو میرے جڑے فالتو کپڑے نے وہ اے لوٹا اے دینا ہے انہوں کور کھڈن والے گورکن کو، تو یہ جی انگوٹھی ہے نا یہ بادشاہ ہوگا جڑا نا خلیفہ ہارون الرشید انہوں دینی ہے جا کے. انہیں آخنا ایک پردیسی لڑکے کی مانت سی. وہ سمجھ گیا جی یہ شہزادہ سی. وہ خیر انہیں آخیا کہ نہیں میں تینوں نواں کفن پواں گا، فکر نہ کر. انہیں آخیا بزرگو نویں کفن واسطے زندے نویں کپڑے واسطے زندے جڑے نے زیادہ حقدار. کفن تو پرانا بھی ہو جانا ہے. اصل عمل ہوتے ہیں جب بندے دے اصل عمل ہوتے ہیں. خیر وہ کہتے ہیں کہ وہ روح نکلی. میں ان کفن دفن کیا. میں بغداد ٹر گیا. بادشاہ کی سواری نکلی نا بڑے پروٹوکول. پہلا 1000 گھوڑا نکلیا، پھر دوسرا 1000 گھوڑا نکلیا، پھر تیجے بادشاہ. میں آواز ماری بادشاہ سلامت خلیفہ امیر المومنین جناب میرے کو ایک امانت ہے. وہ سمجھ گئے نیڑے بلایا. انہیں کہا بندے لے جاؤ تو شامی میری ملاقات کراؤ. شامی جس ملاقات کرائی دسیا کیا کہانی ہے کس ہے. وہ بادشاہ رونا شروع ہو گیا. وہ پھر وہ قبر تے گیا. اتنے جا کے فاتحہ پڑھی. نال انہیں کہا کہ پتر جس جگہ تو آ گیا نا ان قریب تیرا پیو بھی اتنے ہی آنے والا. خیر یہ سارا ہوا. اور بھی شعر بڑے عربی دے. جدو فوت جدو سارا بوہا ہو گیا نا رات میں بزرگ آدھے ابو عامر بصری آدھے رات خوابے چ مینوں وہ جھڑکا میں ویکھیا جناب جنتا نے جنت بہترین جوڑے پائے نے سیر و تفریح کر رہا ہے. دودھ دیا نہران شہد دیا نہران ملاق وہ جڑا قرآن پاک جنتا کا ذکر کیتے ہیں وہ ساریا چیزاں. میں تو ایک دم حیران ہو گیا. میں کیا سنا. انہیں آخیا پہلا بزرگ تھوڑی بڑی مہربانی سب میری وصیت کے مطابق میری تقسیم کی ہے میری امانت بھی پہنچا دیتی ہے. باقی اصل گل دسنی ہے کہ میرا جڑا واہ پیا نا بڑے قریب مولانا پیا. انہیں مینوں وہ کچھ دیتا ہے جڑا میں خواب و خیال بھی نہیں سوچ سکتا. وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ اپنے بندیاں واسطے وہ چیزاں تیار کی نے جڑیاں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی بندہ نہیں جانتا کسی اپنے بندیاں واسطے انہوں نے اکھاں کی ٹھنڈک دے کے سامان تیار کیتے ہیں. اور حدیث پاک ہوتا ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی کانوں نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، کسی دماغ میں ان کا تخیل تک نہیں آیا جو آپ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں. اور پھر اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا بزرگو جو میری طرح اس دنیا سے نکل آیا تو اللہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے. یعنی دنیا سے آج کے دور میں سب سے مشکل کام ایمان بچانا. یقین کریں ہر طرف بے دینی ہے، فحشی ہے، عریانی ہے. یعنی بندے دنیا کی اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو دیکھیں جس نے